میں کسی منزل پر عرض کر رہا تھا، شاید اسی سال میں نے فیصل آباد میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہیں سے اپنی تقریر سے مستعار لے کر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ 10 محرم کی تقریر میں نے کہا کہ، اور وہ تقریر ایسی ہوتی ہے، کبھی آپ سنیے گا اس کو نیٹ پر، اس میں تقریباً 60 سے 70% اہل سنت ہوتے، اور نہ صرف یہ کہ عوام اہل سنت، فیصل آباد پورے ریجن میں جتنے مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء سب موجود ہوتے ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، اور محمد ابن عبد الوہاب کے فرقے سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، بریلوی مسلک کے بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تو اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور جملہ یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا اور آپ کا ارادہ جو ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ عمل سے متصل ہو۔ سلامت رہیں۔ آخری آدمی تک مجھے ناز ہے، جتنے حضرات میرے دوست پیچھے بیٹھے سب میرا ساتھ دے رہے، خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ کو چادر زہرا کے سائے میں رکھے، آپ پر کوئی مصیبت نہ ہو۔ اور یہ جو پھر دوبارہ سے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کرونا دوبارہ سے ہٹ کر رہا ہے، تو یہ ہمیں سازشیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں بھی احتیاط کریں، اگر ملا ہی لیا ہے تو یا علی مدد ضرور کہہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو علی کا نام بھی اعظم و اسم اعظم ہے، درمن بود غالب یا علی ابو طالب، تو یا علی ضرور کہا کریں، علی کا نام ضرور لیا کریں، بہت سی مصیبتوں کو علی ٹال دیتا ہے۔ علی شافی ہے، کافی ہے، علی طبیب ہے، علی حکیم ہے، علی ڈاکٹر ہے، کسی کو بھی یا علی، خدا نہ خواستہ کہ یہ مجلس کی فضا جو ہے نا، یہ خود شفا ہے، یقین فرمائے شفا ہے، یہ مجلس کی فضا بھی شفا ہے۔ تو یہاں سے کوئی بیمار ہو کے نہیں جاتا، بیمار یہاں آتا ہے شفا یاب ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب مسلمان جو ہیں وہ مغربی طاقتوں کا بہت کہنا مان رہے ہیں، مغربی طاقتوں کا کہنا مان رہے ہیں۔ آج یہ جو ہمارے مراجعین کے خلاف اور تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں، ان سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ بل گیٹس کی تقلید میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ بل گیٹس نے کہہ دیا لاک ڈاؤن ہوگا، سب لاک ڈاؤن کیے بیٹھے ہیں، مکے مدینہ والے بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ آج پورا عالم اسلام مغربی قوتوں کی بات مان رہا، ماننے کہ نہیں مان رہے؟ بھائی لاک ڈاؤن ہو جائے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، سب مان رہے۔ تو ایک جملہ کہوں اگر آپ کی اجازت ہو، بار خاطر نہ ہو، ایک بات محمد مصطفیٰ نے بھی کی تھی، اور میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے، تیسیر البخاری فی شرح صحیح بخاری، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے ایک روایت لکھی ہے، صحیح بخاری میں نہیں لکھی، لیکن امام بخاری نے لکھی ہے، اجازت ہے کہ پیش کی جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو آج آپ ایس او پیز کی باتیں کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس کی بات کر رہے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر سب سے پہلے رسول اللہ نے متعارف کرایا، سب سے پہلے مصطفیٰ نے متعارف کرایا کہ بھائی کہا دیکھو جہاں تعاون پھیلا ہو نا وہاں نہ جانا، سنی بھی حدیث ہے، اور جس علاقے میں تعاون پھیلا ہے وہاں کوئی آئے نہیں، اور جو ہے وہ یہاں سے جائے نہیں، جو اس علاقے میں ہے وہ وہاں سے جائے نہیں، اور جو باہر سے ہے وہ یہاں آئے نہیں۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی۔ پیغمبر نے کہا کہ جزام والے سے بھی دور رہنا، جزام جس کو ہو نا، تو کہا یہ متعدی مرض ہے، یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، یہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، تو ذرا دور دور رہنا، یہ رسول نے بتا دیا کہ بھائی ایک دوسرے سے دور رہنا، جس کو جزام ہو وہ ایک دوسرے سے نہ ملے۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے ایک روایت محفوظ کی کہ پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، کوئی ملنے آ گیا، پیغمبر نے اجازت دی، پیغمبر اس وقت کھانا کھا رہے تھے، سامنے پیغمبر کے دسترخوان چنا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے، جو شخص آیا وہ مجزوم تھا، اس کے جزام تھا، جو شخص پیغمبر سے ملنے آیا اس کو جزام تھا، جزام، پیغمبر کو پتا تھا یہ جزام والا ہے، اس نے سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا، وہ آگے بڑھا، پیغمبر نے ہاتھ ملایا، بھائی ایسے کچھ کہہ رہا ہوں میں، پیغمبر نے ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ بڑھایا، پیغمبر نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد کہا جو میں کھا چکا ہوں یہ کھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، اب تو سمجھو پیغمبر بتا رہے ہم اور ہیں تم اور ہو، اور جو پیغمبر کے منہ سے چھو جائے اسے تبرک کہتے ہیں، تبرک میں شفا ہے۔
توجہ, میں نے اس لیے سب کو چادر زہرا کے سائے میں دے دیا, حصار میں دے دیا, حضرت عباس علمدار کے پرچم کے پھیرے کے سائے میں آپ کو دے دیا ہے, اور جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں سب کی روحانی سائے میں آپ کو دے دیا. یقین فرمائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. امام زمانہ آپ کے وارث ہیں, امام زمانہ آپ کے نگہبان ہیں, وہ آپ کے ولی ہیں. تو سب سے پہلے اگر کوئی پرابلم ہوا کرے تو وقت کے ڈاکٹر کو بتایا کرو, امام زمانہ کو فوراً جا کے دکھایا کرو, آ جاؤ یہاں, آ جاؤ علم پہ چلے جاؤ. اور کچھ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے امام سے کہو مولا مجھے پرابلم ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ مولا مجھے بخار ہو گیا, مولا ٹھیک کر دیجئے. یقین سے کہنا جیسے اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, وہ یقین ہونا چاہیے, وہ گھر بیٹھے بیٹھے. اسی لیے غیب میں رکھ دیا ان کو کہ اگر آج کا ہادی حق بھی مدینے میں ہوتا, مدینے میں ہوتے نا 11 اماموں تک, جیسے 11 امام سامرباد میں تھے, چلو آج اگر امام غیبت میں نہ ہوتے تو سامرباد میں ہوتے نا. آپ کہتے بھائی سامرباد میں کوئی پرابلم ہو گئی, بھائی جہاز کا ٹکٹ نکالو, بھائی سامرباد جانا ہے, امام سے ملنا ہے, ان سے مسئلہ بیان کرنا ہے. تو یہ بے یقینی کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام ظاہر ہیں غیب میں نہیں گئے اور وہ بیٹھے سامرباد میں, تو آپ کی میری اور آپ کی سب کی بے یقینی کہہ رہی ہے کہ وہ سامرباد میں ہے, جعفر طیار میں نہیں ہے. سمجھ گئے تو میرا ساتھ دینا کہ بھائی وہاں جانا پڑے گا. تو اللہ نے شفقت فرمائی ہے. یہ یقیناً غیبت جو ہے ہماری بدقسمتی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام غیب میں چلے گئے. تو یہ امت کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جو وقت کا ہادی ہے اس کو تم نے اتنا پریشان کیا کہ اللہ نے اسے غیب میں رکھ دیا. اور یہ ایک طرح سے اللہ کی فتح بھی ہے کہ اب کر کے دکھاؤ, اب سازش کر کے دکھاؤ. تو یہ بے یقینی تھی کہ بھائی ہم کہتے ہیں ہمیں سامرباد جانا ہے امام سے ملنے, جعفر طیار میں نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں نا ڈاکٹر سے ملنے کہ کسی علاقے میں محمد ڈیرے میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں سے محمد ڈیرے جانا ہے, وہ یہاں تو نہیں ہے. تو اتنی شفقت فرمائی کہ غیبت میں رکھ دیا کہ ایسی غیبت ہے جیسی میری غیبت ہے, جہاں بیٹھ کے پکارو گے وہ وہیں آ جائیں گے. کہ یقین کرو کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں, یقین کرو کہ تمہارے ساتھ موجود ہیں, اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ. تو اب میں نے اسی لیے کہا کہ پیغمبر خود بتا رہے ہیں کہ امت اپنے کو ہم پر قیاس نہ کرے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, اہل سنت نے بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ امت اپنے کو ہم پر قیاس نہ کرے. ہم اور ہیں, تم اور ہو, تمہارا ایک دوسرے سے بیماری لگ جاتی ہے, ہم بیماری کو شفا عطا کرتے ہیں, ہم مرض کو بھگا دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. جیسے آپ نے ماسک لگایا ویسے لگائیے, ایک دوسرے سے بالکل فاصلے سے رہیے. کہہ چکا میں جو مجھے کہنا تھا, ٹھیک ہے. تو احتیاط ضروری ہے, پڑھے لکھے لوگ احتیاط ضرور کرتے ہیں.